بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے انشاءاللہ العزیز نبیوں کے مختلف درجات کے حوالہ سے گفتگو ہوگی کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے درجات جو ہیں یہ مختلف ہیں، اور اس گفتگو کے اندر یہ بھی انشاءاللہ العزیز اس کے اوپر بھی نظر ڈالیں گے کہ سب سے پہلے درجہ کن کا ہے، بعد میں کن کا ہے، بعد میں کن کا ہے، پھر بعد میں کن نبیوں کا درجہ ہے۔ تو آئیے اپنی گفتگو کی طرف چلتے ہیں۔ نبیوں کے مختلف درجے ہیں، بعض کو بعض پر فضیلت ہے، اور سب میں افضل ہمارے آقا و مولا سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کا ہے۔ ان حضرات کو مرسلین اولو العزم کہتے ہیں۔ ان حضرات کو کیا کہتے ہیں؟ ان نبیوں کو، ان رسولوں کو کیا کہتے ہیں؟ مرسلین اولو العزم کہتے ہیں۔ اور یہ پانچوں حضرات باقی تمام انبیاء و مرسلین، انس و ملک، جن و جمیع مخلوقات الہی سے افضل ہیں، جس طرح حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام رسولوں کے سردار اور سب سے افضل ہیں بلا تشبیہ۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت تمام امتوں سے افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ پتہ چلا کہ تمام نبیوں کے جو سردار ہیں نبی علیہ السلام، وہ تمام نبیوں سے افضل ہیں۔ پھر ان کے بعد جن کا درجہ آتا ہے، پھر ان کا ذکر آپ لوگوں کے ہاں ہوا کہ 5 نبی جو ہیں، رسول جو ہیں، ان کو اولو العزم کہا گیا کہ باقی تمام نبیوں سے وہ افضل ہیں۔ ان 5 سے نبی علیہ السلام افضل ہیں، اور نبی علیہ السلام کے صدقے ہی اس کائنات کو اللہ رب العزت نے تخلیق بخشی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، لولاک لما اظہرت الربوبیہ، اے محبوب اگر میں تمہیں پیدا نہ کرتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری احادیث مبارکہ ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے خصوصیات کے اوپر بھی ایک نظر ڈالنی چاہیے کہ یہ کن خصوصیات کے انبیاء کرام علیہم السلام حامل تھے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کو یہ خصوصیت بھی حاصل ہے کہ اللہ پاک نے ان کے لیے نکاح کے باب میں وسعت کی اور انہیں عام لوگوں کی نسبت زیادہ نکاح کرنے کی اجازت عطا فرمائی۔ قرآن پاک میں ہے، ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ له سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل وکان امر اللہ قدرا مقدورا۔ ترجمہ کنز ایمان ہے، نبی پر کوئی حرج نہیں اس بات میں جو اللہ نے اس کے لیے مقرر فرمائی۔ اللہ کا دستور چلا آ رہا ہے، ان میں جو پہلے گزر چکے، اور اللہ کا کام مقرر تقدیر ہے۔ مفتی سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں، یعنی انبیاء علیہم السلام کو باب نکاح میں وسعتیں دی گئی کہ دوسروں سے زیادہ عورتیں ان کے لیے حلال فرمائی۔ مزید فرماتے ہیں، یہ ان کے خاص احکام ہیں، ان کے سوا دوسروں کو روا نہیں، نہ کوئی اس پر معترض ہو یعنی اعتراض کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں جس کے لیے جو حکم فرمائے اس پر کسی کو اعتراض کی کیا مجال۔ اس میں یہود کا رد ہے جنہوں نے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر 4 سے زیادہ نکاح کرنے پر طعن کیا تھا۔ اس میں انہیں بتایا گیا کہ یہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، جیسا کہ پہلے انبیاء کے لیے تعداد ازواج میں خاص احکام تھے۔ سبحان اللہ۔ آپ لوگوں نے جانا کہ انبیاء کرام علیہ السلام نے زیادہ نکاح کیے، اللہ رب العزت نے ان کے لیے احکام مقرر فرمائے تھے، اور ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ ہم
ان کی بارگاہ میں بے ادبی اور گستاخی نہیں کر سکتے، اعتراض نہیں کر سکتے۔ ہماری کیا مجال ہے کہ ہم اللہ کے نبیوں کے بارے میں اعتراض کریں؟ تو خدا را اپنے آپ کو سدھاریں، اپنے اندر انقلاب لائیں، اپنے اندر تبدیلی لائیں، اور اللہ کے نبیوں کو صحیح دل سے سچے معنوں میں ماننے والے بن جائیں، اور کوشش کیا کریں جب اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو، نبیوں کی بات ہو، تو اپنی زبانیں بند رکھا کریں، اس سے خدا را پرہیز کیا کریں۔ ہاں، کوئی ایسے احکامات جو دوسری کتابوں سے ذکر کیے جا رہے ہوں، جن کا ذکر جو ہے اس شریعت قرآن کریم کے خلاف ہو، مطابق نہ ہو، تو پھر اللہ اور اس کے رسول پر چھوڑ دیں۔ اللہ اور اس کے رسول، کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے کہ کیا سچ ہے کیا۔ ہم اس کی ساری کتابوں، سارے رسولوں پر، صحیفوں پر ایمان لاتے ہیں، بزرگان دین پر ایمان لاتے ہیں، صحابہ پر ایمان لاتے ہیں، یعنی جن جن چیزوں کا رب نے ماننے کا حکم دیا ہے، پھر آپ یہ ذہن میں رکھا کریں کہ ہم ان تمام چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ کسی چیز کا بھی آپ انکار نہ کیا کریں جو اللہ اور اس کے رسولوں کے متعلق ہو۔ تو نکاح کے حوالے سے انبیاء کرام علیہ السلام کا مبارک عمل بھی سماعت فرما رہے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے مبارک عمل کیا تھے۔ نکاح جو ہے یہ سنت انبیاء ہے۔ شیخ محقق حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ سوائے حضرت سیدنا عیسیٰ اور حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے نکاح فرمایا۔ دو نبیوں کے سوا عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ دو نبیوں کے سوا باقی سب نے نکاح فرمایا۔ واضح ہے کہ بعض انبیاء کرام علیہ السلام کا ایک سے زیادہ نکاح فرمانا بھی ثابت ہے۔ مثلا حضرت سیدنا نوح علیہ السلام، آپ علیہ السلام کی دو ازواج کا ذکر ملتا ہے، ایک مسلمان اور دوسری کافرہ۔ مسلمان زوجہ آپ علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئی اور طوفان سے محفوظ رہی۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، میں نے پہلے پچھلی ویڈیو میں بھی عرض کیا تھا، کیونکہ یہ آپ ہی کے لیے یہ موضوع ہم لوگوں نے اختیار کیا تھا کہ تاکہ آپ کی دنیا بھی اچھی ہو جائے، قبر بھی اچھی ہو جائے اور آخرت بھی اچھی ہو جائے۔ سبحان اللہ، یہ ہماری نیت تھی کہ دیکھا آپ نے سنا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی ایک زوجہ کافرہ تھی اور ایک مسلمان تھی۔ جو مسلمان تھی وہ حضرت نوح علیہ السلام کی اتباع اور فرما برداری اس نے کی اور وہ بچ گئی، اور جو کافرہ تھی اس نے اتباع نہیں کی، فرما برداری نہیں کی، تو وہ کیا ہو گئی؟ ہلاک ہو گئی، طوفان کے اندر غرق ہو گئی۔ اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، آپ علیہ السلام کی دو ازواج پاک یعنی حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو مشہور ہیں۔ اس کے ساتھ یہ بھی مروی ہے کہ آپ علیہ السلام نے حضرت سارہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے انتقال فرمانے کے بعد عرب کی دو خواتین کنتورہ اور حجور بنت ارحید سے نکاح فرمایا، جن سے آپ کی مندرجہ ذیل اولاد ہوئی۔ 6 بیٹے مدین، یکسان، زمران، اسبق، سوح جناب کنتورہ سے، اور 5 بیٹے کیسان، شرخ، امیم، لوتان اور نافس جناب حجورہ بنت ارحیدہ سے یہ اولاد بھی پیدا ہوئی۔ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام، آپ علیہ السلام کی دو ازواج پاک کا ذکر ملتا ہے، اور والد ماجد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے فرمان کے مطابق جب آپ نے پہلی زوجہ کو طلاق دے دی تو اس کے بعد قبیلہ جراحم ہی کی دوسری خاتون سے نکاح فرمایا۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام، آپ علیہ السلام کی 2 ازواج کا ذکر تفسیر اور تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے۔ سید المرسلین حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعداد جن پر سب علماء کا اتفاق ہے، اور وہ کتنی ہیں؟ وہ 11 ہیں۔ انشاءاللہ العزیز کل سے نہیں، آج ہی اس کی گفتگو جو ہے کمپلیٹ کر لیتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے نکاح فرمانے کی بڑی حکمتیں تھیں۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ انبیاء کرام علیہ السلام نے جو متعدد نکاح فرمائے اور
متعدد خواتین کو شرف زوجیت سے نوازا، ان میں معاذ اللہ کسی نفسانی جذبے اور خواہش کا دخل نہیں تھا، بلکہ پیش نظر مختلف دینی حکمتیں ہوتی تھیں۔ بالخصوص ہمارے پیارے آقا سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نکاح فرمانے کی کئی حکمتیں علماء کرام رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں بیان فرمائی ہیں۔ یہاں شیخ الحدیث حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مختصر اور جامع کلام ذکر کرنے پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ ان کا کلام جو انہوں نے ذکر کیا وہ آپ لوگوں کے سامنے میں بیان کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زیادہ تر جن عورتوں سے نکاح فرمایا وہ کسی نہ کسی دینی مصلحت کی بنا پر ہوا، کچھ عورتوں کی بے کسی پر رحم فرما کر، اور کچھ عورتوں کے خاندانی اعزاز و اکرام کو بچانے کے لیے، اور کچھ عورتوں سے اس بنا پر نکاح فرما لیا کہ وہ رنج و عالم کے صدموں سے نہ ڈھال تھی۔ لہٰذا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے زخمی دلوں پر مرہم رکھنے کے لیے ان کو اعزاز بخش دیا کہ اپنی ازواج مطہرات میں ان کو شامل کر لیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اتنی عورتوں سے نکاح فرمانا ہرگز اپنی نفسانی خواہش کی بنا پر نہیں تھا۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیویوں میں حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کوئی بھی کنواری نہیں تھی، بلکہ سب عمر دراز اور بیوہ تھی۔ حالانکہ اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خواہش فرماتے تو کون سی ایسی کنواری لڑکی تھی جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نکاح کرنے کی تمنا نہ کرتی، مگر دربار نبوت کا تو یہ معاملہ ہے کہ شہنشاہ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کوئی قول فعل، کوئی اشارہ بھی ایسا نہیں ہوا جو دنیا اور دین کی بھلائی کے لیے نہ ہو۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو کہا اور جو کیا سب دین ہی کے لیے کیا، بلکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو کیا اور کہا وہی دین ہے، بلکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اکرم ہی نور مجسم دین ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو کل سے انشاءاللہ العزیز ازواج انبیاء کی شان و عظمت جو ہے اس کے اوپر ہماری گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم میرا بیان کرنا اور آپ لوگوں کا سننا اور اس کے